الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں منافقوں کا جہاد سے رکنے پر خوش ہونا اور اس پر وعید سنائی گئی ہے۔ فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر۔ پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیں جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کسی طرح یہ لوگ سمجھ لیتے۔ فلیضحکوا کثیرا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون، تو انہیں چاہیے تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ یہ آیتیں منافقین کے اس بات پر نازل ہوئیں کہ جب منافقین خوش ہو رہے تھے کہ بہت بڑی ایک جماعت تھی منافقوں کی جو ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئی اور خوش ہو رہے تھے کہ ہماری تکلیفوں سے جان چھوٹ گئی۔ یہاں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو بہانے بنا رہے ہیں اور بہانے بنا کر یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم خوش ہو رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ گرمی میں ہم نہ جائیں یا تم نہ جاؤ، تو انہیں کہہ دو کہ یہ جو تم اس گرمی کی بات کر رہے ہو، قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی گرمی جو ہے وہ تبوک کے سفر سے زیادہ گرمی ہے۔ یہاں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ایمان کی برکت سے نیک اعمال پر انسان کو دلیری ملتی ہے، جبکہ کفر اور نفاق کی وجہ سے بندے کے اندر کم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب نمازوں میں سب سے زیادہ جو بھاری نماز ہے وہ نماز عشاء ہے اور نماز فجر ہے۔ فرمایا اگر تم ان کی فضیلت جان لیتے تو تم گھسٹتے ہوئے جو ہے وہ مسجدوں کی طرف آتے۔ یہاں پر جو گرمی کا ذکر ہوا، یہ تو منافقوں کی بات ہے کہ انہوں نے اس گرمی کو برداشت نہیں کیا اور اس پر خوش ہو گئے، لیکن جہاں انسان کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے تو انسان کو دلیری مل جاتی ہے۔ اس پر حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ بھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ایک دن آپ نے دیکھا کہ ان کی زوجہ نے ان کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے اور جو چھڑیوں کا جو چھپر بنایا ہوا تھا اس کے اندر بھی پانی گرایا، تو ایک ٹھنڈا ماحول بنا ہوا تھا۔ جب آپ اس میں بیٹھے تو آپ کو ایک دم خیال آیا کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں چھاؤں کے اندر، اور وہ چھاؤں بھی ٹھنڈی ہے، سایہ اور آرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گرمی اور دھوپ کے اندر جو شدت کی لو ہے اس کے اندر سفر کر رہے ہیں اور تبوک میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ جوش ایمانی سے یکدم اٹھے اور کچھ کھجوریں لی اور اونٹ پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ لشکر اسلام سے جا کر مل گئے۔ حضور نے دور سے ہی دیکھا تو فرمایا لگتا ہے خثیمہ آ گیا ہے، تو آپ اس طرح لشکر اسلام سے مل گئے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا گیا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا کی گرمی ہے، آخرت کی گرمی اس سے بہت زیادہ ہے، تو پھر یہ تھوڑا سا ہنسیں، زیادہ روئیں۔ یہ اگرچہ منافقین کو کہا گیا ہے، لیکن عمومی طور پر بھی اسلام کا مزاج یہی ہے کہ آپ
تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا سا ہنستے تم، باقی وقت رونے میں گزار دیتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں رویا کرو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے کہ گویا وہ نہریں ہوں۔ جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو ان کی آنکھوں سے پھر خون نکلے گا، تو وہ بھی بہت زیادہ نکلے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آنکھ سے آنسو بہنا یا دل کا مغموم ہونا، اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا یا رحم فرمائے گا تو اس زبان کی وجہ سے دے گا۔ تو زبان انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بھی بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بھی بناتی ہے، لہٰذا انسان آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کم ہنسنے کی توفیق دے اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونے اور گریہ ازارو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔